تم سورج ہو میں سورج ہوں اور سورج کو اندھیاروں سے کیا ڈرنا. میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا. کیا پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سبھی؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے، مست ہوں گے، بڑھیا ہوں گے. دوستو، آج پھر سنیں گے عمران پرتاپ گڑھی صاحب کی شاندار غزل. غزل سننے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیجئے. چلیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی صاحب کی شاندار غزل. کہ سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے. سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے. ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے. سچ بات کی پیروکاری ہے، 100 جھوٹ پہ ایک سچ بھاری ہے. ہر دور میں سچ کے ساتھ رہے شاعر کی ذمہ داری ہے. شاعر کی ذمہ داری ہے. میں آگ سے لڑنے نکلا ہوں، انگاروں سے کیا ڈرنا. کیا ڈرنا، میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا. کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. احساس کی شدت مدھم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے. احساس کی شدت مدھم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے. اس بات پہ بس ایمان رکھو، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے. ہر ظلم کی بہت شکریہ. احساس کی شدت مدھم ہے، لفظوں میں خوشی نہ ماتم ہے. اس بات پہ بس ایمان رکھو، ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے. ہر ظلم کی عمر بہت کم ہے. تم سورج ہو میں سورج ہوں اور سورج کو اندھیاروں سے کیا ڈرنا. کیا ڈرنا، میں شاعر ہوں ایک شاعر کو سرکاروں سے کیا ڈرنا. کیا ڈرنا. ایک ایسا وقت ہے جب پورا ملک یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، اب کیسے چیزیں سدھریں گی، کیسے بدلیں گی چیزیں. ایسے وقت میں بھی میں آپ کی دعاؤں کے بھروسے علی اعلان کہہ رہا ہوں کہ جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ کا مارا ہارے گا. جھوٹوں کا نعرہ ہارے گا، اللہ کا مارا ہارے گا. آمین کہو، آمین کہو، نمرود دوبارہ ہارے گا. نمرود دوبارہ ہارے گا. جب جنگ پہ نکلے ہو تو پھر تلواروں سے کیا ڈرنا. کیا ڈرنا، کیا ڈرنا. دوستو، نتیش اور نائیڈو نے وقف ترمیمی بل کی مخالفت کا ارادہ ظاہر کیا. خالد سیف اللہ رحمانی کے بیان سے ہلچل تیز.
مودی حکومت کی جانب سے پیش کردہ وقف ترمیمی بل 2024 کی مخالفت اور حمایت پر بحث و مباحثے جاری ہیں۔ سب کی نظریں مرکزی حکومت میں شامل بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار اور آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو پر ٹکی ہوئی ہیں۔ ان دونوں کا موقف اس معاملے میں کیا ہے؟ اسی اسنا میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے دعوے نے سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ مولانا نے کہا کہ ہماری ملاقات نتیش کمار اور چندرا بابو نائیڈو سے ہوئی ہے۔ دونوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقف ترمیمی بل 2024 کی مخالفت کریں گے۔ مولانا کے اس بیان کی اس لیے بہت زیادہ اہمیت ہے کہ لوک سبھا میں جب وقف ترمیمی بل 2024 پیش کیا گیا تھا تو جنتا دل یو نے اس کی بھرپور حمایت کی تھی۔ تیلگو دیشم پارٹی TDP نے بھی اس بل کی مخالفت والا رویہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایسے میں جب ایک طرف وقف ترمیمی بل کا جائزہ لینے کے لیے JPC کی پہلی میٹنگ چل رہی ہے، خالد سیف اللہ رحمانی کا بیان حکمراں طبقہ کے لیے تشویشناک ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں نہ ہی بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی طرف سے اور نہ ہی آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو کی طرف سے کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ جنتا دل یو کے لیڈران وقف ترمیمی بل معاملے میں منقسم دکھائی دے رہے ہیں اور تیلگو دیشم پارٹی بھی مسلمانوں کو ناراض نہیں کرنا چاہے گی۔ قابل ذکر ہے کہ وقف ترمیمی بل پر جنتا دل یو لیڈران اور مرکزی وزیر للن سنگھ نے لوک سبھا میں اپنی بات رکھتے ہوئے کہا تھا کہ وقف بورڈ قانون سے بنا ادارہ ہے اور قانون سے بنا کوئی بھی ادارہ اگر تانا شاہی رویہ اختیار کرے گا تو اس میں شفافیت لانے کا حق حکومت کو ہے۔ اس لیے وقف ترمیمی بل 2024 کو منظور کیا جانا چاہیے۔ اس سے وقف بورڈ میں شفافیت پیدا ہوگی۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ یہ اچھی بات ہے جو JPC تشکیل دی گئی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی منشا صاف ہے اور وہ وسیع تبادلہ خیال چاہتی ہے۔ دوستو، اس کو لے کر آپ کیا کچھ کہنا چاہتے ہیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے۔ چلیے آگے کچھ اور بھی بات بتاتے ہیں آپ کو۔ دوستو، کولکاتہ جیسا واقعہ اتراکھنڈ میں بھی ہوا، مگر اتراکھنڈ میں اجتماعی عصمت دری کے بعد مسلم نرس تسلیم جہاں کا بہیمانہ قتل، سر کے بال کاٹ کر آزاد تک نکال لیے، پولیس اور انتظامیہ پر مقتولہ کے ہی بھیانک واقعہ تسلیم جہاں کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ دوستو، لوگوں کا سوال کیا تم تسلیم جہاں ملک کی بیٹی نہیں، خاموشی صرف اس لیے کہ وہ مسلم ہے؟ ایک طرف کولکاتہ کے ہسپتال میں ایک خاتون ڈاکٹر کی عصمت دری اور قتل کے واقعہ پر ملک بھر میں غم و غصہ کا اظہار کیا جا رہا ہے اور انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی اپیل پر ڈاکٹروں نے ملک گیر ہڑتال بھی کی۔ اس معاملے کا سپریم کورٹ بھی از خود نوٹس لے چکی ہے۔ وہیں BJP کی حکمرانی والی ریاست اتراکھنڈ میں ایک نرس تسلیم جہاں کی عصمت دری اور اس کے قتل کے بہیمانہ واقعہ پر ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ کولکاتہ کی ڈاکٹر کی طرح تسلیم جہاں بھی میڈیکل کے پیشہ سے وابستہ تھی، تاہم اس کو انصاف دلانے کے لیے کسی سمت سے آواز نہیں اٹھائی جا رہی ہے۔ تسلیم جہاں کے بھائی رفیع احمد نے اتراکھنڈ کے غدر پور سے نمائندہ انقلاب سے خصوصی گفتگو میں اتراکھنڈ پولیس اور انتظامیہ پر سنگین الزامات عائد کیے۔ رفیع احمد نے بتایا کہ ان کی ہمشیرہ اتراکھنڈ کے رودر پور کے موٹیرا ہسپتال میں کام کرتی تھی۔ اس کے لاپتہ ہونے کے بعد پولیس میں رپورٹ درج کرائی گئی۔ پولیس تسلیم جہاں کو برآمد کرنے کے لیے کچھ نہیں کر رہی تھی، لیکن جب اس کی عصمت دری ہوئی اور بہیمانہ طور پر اس کو قتل کیا گیا تو پولیس نے ایک نشہ کے عادی شخص کو پہلے چور کے طور پر گرفتار کیا اور اس کے بعد اسے اس واقعہ کے قاتل کے طور پر پیش کر کے معاملہ کو حل کرنے کا دعویٰ کیا۔ رفیع احمد نے اپنی ہمشیرہ کی عصمت دری اور بہیمانہ قتل میں کئی افراد کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تفتیش کے رخ کو موڑ رہی ہے اور وہ اصل ملزمین کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ تسلیم جہاں کی نہ صرف اجتماعی عصمت دری کی گئی بلکہ اس کے سر کے بال تک کاٹ کر اس کے جسم سے سبھی اعضاء تک نکال لیے گئے۔
شناخت مٹانے کے لیے اس کے چہرے پر کیمیکل ڈالا گیا۔ رفیع احمد نے اس کو منصوبہ بند اور منظم اجتماعی عصمت دری اور قتل کا واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا رفیع احمد نے اس منصوبہ بند اور منظم اجتماعی عصمت دری اور قتل کا واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس طرح کا بہیمانہ کام کوئی ایک شخص انجام نہیں دے سکتا۔ رفیع احمد نے موٹیرا ہسپتال پر بھی شک کا اظہار کیا جہاں ان کی ہمشیرہ کام کرتی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ تسلیم جہاں کے لاپتہ ہونے کے بعد اسپتال انتظامیہ نے ان کی کوئی خیر خبر نہیں لی۔ تسلیم جہاں کے بارے میں ان کے اہل خانہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ تسلیم جہاں مطلقہ تھی اور اس کی 11 سال کی بیٹی ہے جس کے ساتھ